یہ کمبخت کو اب مارشل لا بھی نہیں لگاتے. میں آپ سے مجبوری میں آج سوال پوچھنے آئی ہوں. یہ جو عمارت سفید سنگ مرمر کی عمارت جس کو آج آپ نے اپنی ایمانداری سے نہیں اپنی عمرانداری سے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، یہ قوم آپ سے سوال پوچھنے آئی ہے. ہم ذرا سننا، ہم اس عمارت کا احترام کرتے ہیں. ہم پاکستان کے آئین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان کے آئین کو بنانے والے لوگ ہیں، پاکستان کے قانون کو بنانے والے اور قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. ہم آج یہاں پر احتجاج نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر یقین جانو پاکستان کی بہتری بھی اسی عمارت سے پھوٹتی ہے اور پاکستان کی تباہی بھی انہی کے فیصلوں سے پھوٹتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں، پی ڈی ایم کے کارکنوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، پاکستان کے عوام سے بھی کہنا چاہتی ہوں اور معزز جج حضرات سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ججز کا احترام کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں. ہم ان ججز کی بات آج نہیں کریں گے جو آئین اور قانون پر چلنے والے جج ہیں. آج اگر بات ہوگی تو عمران خان کی سہولت کرنے والے عمرانداروں کی بات ہوگی. میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے اس بات کا جواب دو، یہ جو عمارت ہمارے سامنے کھڑی ہے، اس عمارت سے تو مظلوم کو انصاف ملنا تھا نا؟ اس عمارت سے طاقتور کو قانون کے شکنجے میں لایا جانا تھا نا؟ اس عمارت سے جمہوریت کو مضبوط کیا جانا تھا نا؟ یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس عمارت سے تو چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کی مضبوطی کی، پارلیمنٹ کی توانائی کی آواز بلند ہوتی. اس عمارت سے تو منتخب وزرائے اعظم جو آپ کی ذمہ داری تھی، دہشت گردوں کو کٹہرے میں لانا اس عمارت کی ذمہ داری تھی، فتنہ اور انتشار پھیلانے والوں کو ان کے انجام تک پہنچانا اس عمارت کی ذمہ داری تھی. لیکن یہاں سے سہولت کاری جو کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ جس عمارت سے انصاف ہونا تھا، سائلوں کو، مجبوروں کو انصاف ملنا تھا، وہاں پر بیٹھ کر کچھ سہولت کار انصاف کا قتل کرنے میں مصروف ہیں دن رات. جہاں سے منتخب وزرائے اعظم کو تحفظ ملنا تھا، وہاں سے منتخب وزرائے اعظم کو القابات سے نوازتے رہے، کہتے رہے سیسیلین مافیا، کہتے رہے گاڈ فادر. اور جو 60 ارب روپے کا مجرم جب عدالت میں پیش کیا گیا، اس کو کہتے ہیں ویلکم ویلکم، آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی. پارلیمنٹ جو کہ تمام اداروں کی ماں ہوتی ہے، جہاں سے آئین نے جنم لیا، جہاں سے قانون نے جنم لیا، اس پارلیمنٹ سے ٹکر لے کے بیٹھ گئے ہو. ابھی تو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہی نہیں تھا، ابھی تو ماں کے پیٹ میں قانون تھا اور تم اس قانون پہ سام بن کے بیٹھ گئے ہو. تمہارا کام قانون کی اور آئین کی تشریح کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو روکنا تمہارا کام نہیں ہے. لوگوں میں پارلیمنٹ کی بات کرتی ہوں تو میں آپ کی بات کرتی ہوں، میں آپ کے حق کی بات کرتی ہوں.
میں ان نمائندوں کی بات کرتی ہوں جن کو ووٹ دے کر آپ پارلیمنٹ اور پارلیمان کے اندر بھیجتے ہو. اس ملک کو یہ بھی سن لو، اس ملک کو جب بھی خراب کیا گیا وہ یہاں سے جو نظریہ ضرورت اٹھتا ہے اس نے خراب کیا پاکستان کو. منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے، کسی منتخب وزیر اعظم کو پھانسی لگائی جاتی ہے، کسی کو جلا وطن کیا جاتا ہے، کسی کو گولی ماری جاتی ہے، کسی کو ایک اقامہ رکھنے پر، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک منتخب وزیر اعظم کو، آپ کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے اور یہاں سے مہر لگتی ہے. یہاں سے پی ڈی ایم کے کارکنوں اب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتانا، بائیں سے بھی، دائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اس ملک میں 4 آمریتیں آئیں، 4 بار اس ملک پر شب خون مارا گیا، اس ملک کے مقدس آئین کو لپیٹ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا؟ یہاں سے لوگوں نے ایل ایف او اور پی سی او کے حلف اٹھائے یا نہیں اٹھائے؟ کیا ایک بھی عامر ایسا ہے جس کو اس عمارت میں کسی کالے روب پہننے والے نے گھر بھیجا ہو؟ بتاؤ، کیا ایک بھی عامر کو انہوں نے گھر بھیجا؟ ہمیشہ عامروں کی خاطر نظریہ ضرورت کو زندہ کیا. پہلا عامر آیا، پہلا مارشل لا آیا تو ٹھپا یہاں سے لگا، دوسرا مارشل لا آیا تو ٹھپا یہاں سے لگا، تیسرا مارشل لا آیا تو ٹھپا یہاں سے لگا، چوتھا مارشل لا آیا تو ٹھپا یہاں سے لگا. اور آج جبکہ ہماری فوج مارشل لا لگانے کو تیار نہیں ہے، جمہوریت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے، تو آج پاکستان کا 5واں مارشل لا، جوڈیشل مارشل لا بھی یہاں سے لگا ہے. اور وہ سنا تھا عمر عطا بندیال صاحب کی ساس فرما رہی تھی اور وہ خواجہ طارق رحیم صاحب ان کی وائف سے بات کر رہی تھی. خواجہ طارق رحیم صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، دونوں کہتی ہیں یہ حال دیکھ لو چیف جسٹس کی مدر ان لا کا، چیف جسٹس کی ساس کا حال دیکھ لو. بات کیا ہو رہی ہے؟ جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جمہوریت کا نام لیتے ہیں اور بات کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے اس کی ساس. کیا بات، کانورسیشن کیا ہو رہی، گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یہ کم بخت کو اب مارشل لا بھی نہیں لگاتے.